اس بار ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جن لوگوں نے سعودی عرب کے کہنے پہ اس ملک میں روزہ رکھا، بعد میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم سے سعودی عرب نے روزہ رکھوا لیا ہے، اور خطرہ ہے کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہم سے کہیں عید کی نماز بھی نہ پڑھوا لی جائے۔ یہ عوام کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان علماء کی بات ہے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے ذمہ دار لوگ اس ملک میں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خبر بریڈ فورڈ کے اس میٹنگ کی ہے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء کی ہوئی، اور یہ خبر لندن سے چھپنے والے ڈیلی اردو نیوز پیپر جنگ میں وینسڈے 6 جنوری 1999 کو شائع ہو چکی ہے۔ اس کی سرخی یہ ہے: سعودی عرب سے چاند کی درآمد انتشار کا اصل سبب ہے۔ The real reason of the rift in the Muslim community is the import of moon from Saudi Arabia. امکان رویت سے 2 روز قبل ہی چاند نظر آ جانے کا سعودی اعلان ناقابل فہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو آبزرویٹری جب چاند نظر آ جانا چاہیے تھا اس سے 2 دن پہلے ہی سعودی عرب میں نظر آ گئے۔ اور بھائی عقل اللہ نے کس لیے دی ہے؟ عقل کو بھی یوز کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں چاند کی سورج کی گردش 24 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ٹائم ڈیفرنس 48 گھنٹے کا ہے؟ کہیں بھی نہیں بھائی، 24 آور میں ہی ساری دنیا کے اندر ٹائم پورے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے دن کے رات کے۔ جو چاند سعودی عرب میں جمعے کی شام کو نظر آ گیا، وہ 24 گھنٹے کے بعد انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے کروڑوں آنکھ والے مسلمانوں کو صاف آسمان پر بھی نظر نہیں آیا۔ بھئی جو چاند آپ نے جمعے کو دیکھا تھا تو 24 گھنٹے کے بعد تو پوری دنیا میں نظر آنا چاہیے تھا۔ چلو یہاں تو بادل چھائے ہوئے تھے، امریکہ میں تو برف گر رہی تھی، شکاگو میں تو ٹیمپریچر فریزنگ تھا، عراق پہ تو بمباری ہو رہی تھی، لیکن کروڑوں پاکستان کے ہمارے بھائی، کروڑوں ہندوستان کے ہمارے مسلمان بھائی، کروڑوں بنگلہ دیش کے مسلمان بھائی فرائیڈے کو نہیں، سیٹرڈے کو یہ سن کے کہ بھئی سعودی عرب میں چاند فرائیڈے کو ہو گیا تو آج تو کچھ موٹا موٹا نظر آئے گا۔ سورج کے ڈوبنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، چشمے لگا لگا کر، پشاور سے کراچی تک، ڈھاکہ سے چاٹگام تک، بمبئی سے آسام تک کوشش کرتے رہے، لیکن کہیں چاند نظر نہیں آیا۔ تو جو چاند سعودی عرب والوں کو فرائیڈے کو نظر آیا تھا وہ سیٹرڈے کو تو دنیا میں نظر آنا چاہیے تھا نا، لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ اسی بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امکان رویت سے 2 روز پہلے چاند نظر آنے کا سعودی اعلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بعض علماء کی 2 رخی پالیسی بھی جھگڑے کا سبب ہے۔ جب تک چند لوگ سعودی عرب کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے چاند کا مسئلہ حل ہونا مشکل ہے۔ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم کہتے تو آپ کہتے کہ مولانا آپ تو بریلوی ہو، آپ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والے ہو، آپ نے تو اسی بات کی قسم کھائی ہے اپنے مدرسے میں کہ جب تک زندہ ہو سعودی عرب کو برا بھلا کہو گے۔ لیکن ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کو سعودی عرب سے ماہانہ جیب گرم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ برا لگے تو معاف کیجئے گا۔ جب تک چند لوگ سعودی عرب کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے چاند کا مسئلہ حل ہونا مشکل ہے۔ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یعنی عید کے لیے اب بات کہی جا رہی ہے۔ بریڈ فورڈ میں رویت ہلال کے مسئلے پر جلسے میں مولانا محمد عیسیٰ منصوری، مفتی زبیر ڈوڈا، مولانا ساجد، مفتی یوسف، مولانا اعجاز اور مولانا سمیر الدین کا خطاب۔ بریڈ فورڈ کی مسجد عمر میں گزشتہ اتوار کو رویت ہلال کے مسئلے پر مولانا محمد عیسیٰ منصوری کی زیر صدارت جلسہ عام منعقد ہوا۔ جلسے کا مقصد چاند کے مسئلے پر یکجہتی کی راہ تلاش کرنا اور مسلمانوں کو باہمی جھگڑے سے بچانا تھا۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ برطانیہ میں 2 رمضان اور 2 عیدوں کا واحد ذمہ دار سعودیہ کا اعلان رویت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، چلو ہماری تو جان چھوٹ گئی۔
کل تک تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ بریلوی جھگڑا کرتے ہیں، یہ 2 عید کراتے ہیں، یہی 2 رمضان کراتے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں متفقہ طور پر تھا، یعنی اٹ واز ایگریڈ ان دا میٹنگ یونانیمسلی کہ برطانیہ میں 2 رمضان اور 2 عیدوں کا واحد ذمہ دار یعنی ریسپانسبل سعودیہ کا اعلان رویت ہے. وہ جو اعلان کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے. یہ ہلال یعنی چاند، نیو مون، ہلال کہتے ہیں نیو مون کو، یہ ہلال بننے سے 1 روز اور 2 روز پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے برطانیہ میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. مفتی زبیر ڈوڈا نے کہا کہ برطانیہ کے مسلمانوں میں انتشار کا اصل سبب بعض لوگوں کا سعودی عرب سے چاند امپورٹ کرنے پر اصرار ہے، ضد ہے. They are insisting that we must import the new moon from Saudi Arabia. ڈیوزبری کے مولانا ساجد نے کہا کہ حدیث شریف میں ہمیں رویت کے اعتبار سے روزہ رکھنے اور عید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب میں حساب اور کیلنڈر کے اعتبار سے اس وقت اعلان ہو جاتا ہے جبکہ چاند کے نظر آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا. باٹلے کے مفتی یوسف نے کہا کہ ہر سال سعودی عرب کا 2 دن پہلے چاند نظر آنے کا اعلان کر دینا اس کے مشکوک ہونے کے لیے کافی ہے، ڈاؤٹ فل ہونے کے لیے کافی ہے. ڈیوزبری کے مولانا اعجاز نے کہا کہ یہاں بعض علماء کرام کی 2 رخی پالیسی سے نقصان پہنچ رہا ہے. They have acquired a double policy, double role. یہ علماء کرام اپنی نجی مجلس میں اعتراف کرتے ہیں، they accept in their private meetings کہ سعودی اعلان امکان رویت سے پہلے ہو جاتا ہے اور سعودی اعلان صحیح نہیں ہوتا، مگر عوام کے سامنے اس بات کو کہنے کی جرات نہیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ this is the policy of some of our ulama that privately they accept the announcement from Saudi Arabia is wrong but publicly they can't tell it. بلکہ سعودی عرب کی پبلکلی تائید کرتے ہیں. جب تک یہ لوگ سعودی عرب کے اندھے مقلد بنے رہیں گے اس ملک میں چاند کا مسئلہ حل ہونا مشکل ہے. مولانا سمیر الدین قاسمی نے عوام کو تفصیل سے چاند کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے سعودیہ کا 32 سالہ شاہی کیلنڈر دکھایا جو اکثر عرب ممالک میں رائج ہے. اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ جب ہلال کا شیپ بنتا ہے اس سے 1.5 دن پہلے یہ کیلنڈر مرتب کیا گیا ہے، یعنی نیو مون کے بننے سے 1.5 دن پہلے ہی مہینہ شروع کرنے کا کیلنڈر بنا لیا ہے انہوں نے 32 ایئرز کا. مولانا سمیر الدین قاسمی یہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہلال کمیٹی جب 29 پر گواہی لینے بیٹھتی ہے تو حقیقت میں وہ 27.5 کی تاریخ ہوتی ہے. جس پر وہ گواہی لینے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اس پر 1 یا 2 گواہی آ جاتی ہے، وہ اعلان کر دیتی ہے. سعودیہ کے کروڑوں آدمیوں میں سے 2 گواہوں کا ملنا کوئی مشکل نہیں ہے، خصوصاً جبکہ ہلال کمیٹی گواہی لینے کے لیے بیتاب ہو. وہ کہتے ہیں گواہی لینے کے لیے کمیٹی وہاں بیتاب، آرڈر اوپر سے آ رہے ہیں نا، نیو یارک سے واشنگٹن سے جھگڑا کرنا ہے، مسلمانوں کو 1 دن عید نہیں کرنے دینی ہے ورنہ بددعا لگ جائے گی اگر صحیح عید پہ دعا ہو گئی. مسلمانوں کو رمضان اگر صحیح ہو گیا تو مسلمانوں کا رمضان جب صحیح ہوگا تو ان کی دعائیں قبول ہوگی. یہ سازش ہے کہ نہ مسلمانوں کو عید صحیح ہونی چاہیے، نہ لیلۃ القدر صحیح ہونی چاہیے، نہ جمعۃ الوداع ٹھیک ہو، نہ روزہ صحیح ہو، تاکہ جب ان کا عمل صحیح نہیں ہوگا ان کی دعا ان کے منہ پہ ماری جاتی رہے گی اور ظلم ہوتا رہے گا، ظالموں پر بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ سازش ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلال کمیٹی تو گواہی لینے کے لیے بیتاب ہوتی ہے چونکہ آرڈر اوپر سے آئے ہوئے ہیں. بھائی بتاؤ کیا کیا، آرڈر پر اعلان کب ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. صدر اجلاس مولانا عیسیٰ منصوری نے کہا کہ علم حیت اور آبزرویٹری کے اعتبار سے چاند ہمیشہ پہلے مغرب میں یعنی ویسٹ میں نظر آنا چاہیے، جبکہ ہم ہمیشہ 24 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سعودی عرب سے چاند کی اطلاع آ جاتی ہے. 24 سال سے دیکھ رہے ہیں، آج مجبور ہو گئے بولنے پر. علماء اہل سنت تکبیر، رسالت، علماء اہل سنت. اور یہ میں ان کو جانتا ہوں، مولانا عیسیٰ منصوری یہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے رکن ہیں. تبلیغی جماعت کی تبلیغی کے بہانے یہاں آئے ہیں. ایک بار تبلیغی کے لیے آئے تھے، پھر یہاں اسٹے ملا ان کو. تو تبلیغی جماعت کے وفادار دوستوں میں ہیں یہ کہتے ہیں یہاں ہمیں سعودی رویت کا اتباع کروانے کے لیے انڈیا پاکستان کے علماء کرام اور مفتیان احرام کے فتوے پیش کیے جاتے